حیران ہو گئی، یا رسول اللہ نہر سے پانی لینا ہے، وہ پانی نہری میں گرنا، پھر یہ کیا؟ تمہاری تربیت تو اس میں ہے، اگر نہر پہ ہوتے ہوئے بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کرو گے اس کا حساب ہوگا۔ تو کیسی بہترین تربیت ہے، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے اور ہم وضو کر رہے ہیں، اگر ہم لوٹے میں پانی لے کر تو آدھے لوٹے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھا کلو پانی سے پورا وضو کر لیا کرتے تھے۔ تو بھائی اس لیے ہماری تربیت سیکھیں، مسواک کر رہے ہیں اور ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، پانی ضائع جا رہا ہے، کتنی بہترین تربیت ہے ہماری۔ پانی میں بھی نہر پہ بیٹھے بھی اسراف کی اجازت نہیں ہے، اوقات کو بھی ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ زندگی سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس یہ سانس ہے جو ابھی باقی ہیں، مرتے ہوئے یا قیامت میں انسان کو اور کوئی تمنا نہیں ہوگی، چند سانس مجھے دے دیے جائیں جس میں میں کلمہ پڑھ کر آ جاؤں، چند سانس دے دیے جائیں میں توبہ کر لوں، ایک سانس بھی مزید نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے بھی اوقات کی حفاظت، باوضو رہے تو اچھا ہے۔ جو ہی بس والے نے بھائی 10 منٹ کے لیے رکی تو فوراً وضو اذان دی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ اگر وضو نہیں ہے تو جلدی سے استنجا وضو کر لیا، وضو کر کے اس کے جتنا وقت دیا ہے 1-2 منٹ پہلے ہم آ جائیں۔ اور بھائی ریل گاڑی میں اگر کسی اسٹیشن پر رکتی ہے تو پہلے سے باوضو ہو، اذان دے لیں، اترتے ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ اور اگر ادھر گاڑی کم رکتی ہے تو پھر گاڑی میں رستوں پر جہاں دروازہ ہوتا ہے 2-2 3-3 کی جماعت جو ہے صف بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور قیام کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو اس لیے نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور جاتے اس سے جو ہے دعوت کا بھی، اگرچہ پرانے ساتھی ہوں تو وہ بھی آپس میں دعوت دینا اور مزید قربانیوں پر آمادہ کرنا۔ کوشش یہ کریں کہ ہمارا ایک تو کام یہ ہے میل جول کا اور عام لوگوں سے اختلاط کا ہے، ہم لوگ جو ہیں جو دوسرے مسافر ہیں ان کا اکرام بھی کریں، ان کو اپنے ساتھ بٹھائے بھی۔ ہم تو کھانے پینے کی چیز سے ان کا اکرام کر دیں، لیکن احتیاط کے اعتبار سے ہم جو ہیں لوگ اگر کھانے پینے کی چیز دیں تو ہم اس سے جو ہے پرہیز کریں، لیکن اس کو ایسے بتایا جائے کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو، کیونکہ ہمارا کام کا مزاج کہ اپنا تو سب کچھ لگانا ہے لیکن لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ حضرات انبیاء کرام اپنی زندگیاں لگاتے، اپنے آپ کو تھکا دیتے، دن رات ان کے لیے دعائیں کرتے، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، ان اجری الا علی رب العالمین، اس کا اجر تو اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور حضرات انبیاء کرام کی دوسری سورت انی لکم ناصح امین، اے میری قوم میں تمہارے لیے بڑا مخلص ہوں، تمہارا فائدہ چاہنے والا ہوں۔ کا دین ہے ہی اخلاص اور وفاداری، کہ اللہ کے ساتھ اخلاص ہو، کہ اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی طاعت اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، دنیاوی کی کوئی چیز مقصود نہ ہو۔ اللہ کے رسول کے ساتھ اخلاص، کہ آپ کی لائی ہوئی دین اور محنت اور سنت کے ساتھ انسان وفاداری کرے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ اخلاص، کہ ان کی ہمدردی۔ اس لیے میں گاڑی میں جب سفر کر رہے ہیں تو پھر جو ہے ہم سب سے پہلے دعوت کا ماحول ہو تو دعوت دیں، کوئی ایک کھڑا ہو کر بیان کر دے یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ اور بھائی دعوت کہتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے عبادات کے جو احکام دیے ہیں اس کا اجمال قرآن میں ہے، تفصیل اللہ کے رسول نے بتلائی۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا فرض ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کیسا پڑھنا ہے، یہ احادیث میں ملے گا۔ اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کرو، کتنی زکوٰۃ دینی ہے اس کی تفصیل حدیث میں۔ روزے تم پر فرض کر دیے گئے اس کی تفصیل حدیث میں۔ لیکن دعوت والا ایسا امر ہے، اللہ نے قرآن میں پہلے نبیوں کی دعوت اور ان کے حالات اور آداب کو ذکر کیا۔ جی ہاں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اپنے رب کے راستے یعنی دین کی طرف بلائیے، راستہ جو مقصود تک پہنچا ہے، اللہ کی رضا تک پہنچانے والا اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، اگلے کی دینی سطح کو پہچانیے اور اس کے مزاج گرم سرد کو پہچانیے، اس سے کیسے بات کرنی ہے اس کو پہچانیے، پھر دعوت دیجیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جتنا ہم انفرادی دعوت میں اپنے آپ کو لگائیں گے اللہ حکمت کے چشمے ہمارے دلوں پر کھول دیں گے، پھر یہ اللہ عطا فرما دیں گے۔ اس لیے حکمت کے ساتھ دعوت دینا، اچھے انداز میں دعوت دینا، الفاظ ایسے استعمال